مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین یاد رکھیے، ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ آپ بہت سارے مسائل اس کے ذریعے آپ کے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ بہت سارے مسائل پریشانیوں کا حل یہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نرمی کو اختیار کر لیں، نرم مزاج ہم بن جائیں، تو طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا، ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوگا، اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اگر بات بات پر غصہ کرنے کی عادت ہے، جھاڑنے کی عادت ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی عادت ہے، تو یوں سمجھیے کہ ایک ذہنی خوف کا بھی شکار رہتے ہیں، اور جو اس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں نا، جن کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں، وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دوسرے بھی پھر پریشانی میں اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نرمی کیسے پیدا ہو، اب اس کا عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے دل میں سختی بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے، نرم دل ہو جاؤں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ عورت چلی گئی، وہ خاتون کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئی اور عرض کی اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو عمل مجھے ارشاد فرمایا تھا، موت کو یاد کرنے کے حوالے سے میں نے اس پر عمل کیا، موت کو پیش نظر رکھا، موت کو یاد رکھا، تو الحمدللہ عز و جل میرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ تو دل میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم حرام ہے؟ ارشاد فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نرم مزاج اور آسانی کرنے والا ہے، اس پر جہنم حرام ہے۔ لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں، نرم مزاجی اپنے اندر پیدا کریں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جہنم سے بچنے کا ماشاءاللہ عز و جل یہ مجدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اور اللہ کی رحمت سے ہماری طبیعت میں، ہماری زندگی میں ہم جائزہ لے لیں اپنے گھریلو کام کاج، گھریلو مصروفیات کے حوالے سے، معاشی مصروفیات کے حوالے سے، کہیں ہم بے جا غصہ، ڈانٹ ڈپٹ اس طرح کے معاملات تو نہیں کرتے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتے۔ نرم مزاج، نرمی پیدا کریں۔ غصہ آتا ہے تو قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آج کا ہم سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات گھروں میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، لکڑی کے سامان ہوتے ہیں جس پر دیمک لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے، کئی قیمتی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے حفاظت کس طرح کی جائے؟ ہماری کتابیں، ہمارے جو لکڑی کے سامان ہے، اس کی حفاظت کس طرح ہو، اس کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے سامان پر
یا جو آپ کی کتابیں ہیں، ذخیرہ کی ہوئی چیزیں ہیں، اس پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان چیزوں پر دیمک نہیں لگے گا، وہ چیزیں دیمک لگنے سے محفوظ ہو جائیں گی. ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنی ذخیرہ کی ہوئی چیزوں پر، اپنی کتابوں پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل دیمک لگنے سے محفوظ رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ناظرین تھا روحانی علاج دیمک سے حفاظت کے لیے. گھروں میں، آپ کی دکانوں میں، مکانوں میں، فلیٹس میں اگر لکڑی کا ساز و سامان ہے اور اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہو جاتے ہوں تو اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر ضرور عمل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے. مسائل حل کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں، معمولات اپنے پورے کرتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. یاسر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اگلی کال چلا دیجیے. گھر کی تعمیرات اور اس کی حفاظت کے حوالے سے حضور کچھ وظیفہ عنایت فرما دیں. گھر کی تعمیرات کے دوران کوئی رکاوٹیں نہ ہیں اور بآسانی تکمیل تک تعمیرات پہنچے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. اگلی کال چلا دیجیے. سر میں کاشف بات کر رہا ہوں. آپ یہ بچوں کو جو نظر لگ جاتی ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے پلیز. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد آصف اتاری میں بات کر رہا ہوں کہ قرض اتارنے کا وظیفہ اور رزق میں برکت کا وظیفہ بتا دیجیے. صحیح آصف بھائی، نوٹ کر لیا آپ کا مسئلہ. روحانی علاج کے حوالے سے کالز ہیں. یاسر بھائی نے کہا کہ وسوسے بہت زیادہ آتے، تو کیا پڑھنا چاہیے اگر کسی کو وسوسے زیادہ آتے ہوں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یاسر بھائی نے وسوسوں کے حوالے سے فرمایا کہ وسوسے آتے ہیں، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. یاسر بھائی اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ وسوسے آنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. آپ نے ہر نماز کے بعد سورۃ الناس، ہر نماز کے بعد سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھنی ہے. آپ روزانہ اس کو آپ پڑھیے، روزانہ ہر نماز کے بعد سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا. صحیح، ایک مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ جی ہاں، الناس. سورۃ الناس ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور چلیں یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اور وسوسے کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، آپ کے وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ پھر پریشان ہو جائیں گے. توجہ ہی نہ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، آپ پڑھیں. اچھا، یہاں ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، کھانے میں وسوسے آتے ہیں، وضو میں وسوسے آتے ہیں، غسل میں وسوسے آتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی وسوسے آنا شروع ہو جاتے، تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے. بہت شاندار رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ اور حضور دل کے ساتھ یہ رسالہ مکمل پڑھ لیا نا، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے وسوسوں سے متعلق، اور آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ وسوسوں سے الحمدللہ سمجھ نکل لیں. کسی بھی قسم کے، کسی بھی طرح کے وسوسے آپ کے اگر ہوں گے نا، تو الحمدللہ سمجھ آپ کو نجات حاصل ہوگی. بہت معلوماتی رسالہ ہے یہ. تو ابھی آپ کو ایک وظیفہ بھی بتایا گیا، اور اس میں اور بھی وظائف روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں. وسوسے کے حوالے سے آپ نے فرمایا سورۃ الناس، یہ ایک مرتبہ ہر نماز پڑھنی کے بعد. ہے. صحیح. اچھا، یہ ہمارے اشفاق بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر کی تعمیرات یہ کروا رہے ہیں نا. اب بعض اوقات گھر تعمیر کرنے کے دوران رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام رک جاتا ہے، تو کبھی ٹھیکیدار پریشان کرتا ہے، تو کبھی مزدور چلے جاتے ہیں، اس طرح کے بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں.
جی ہاں. اچھا، اور بعضوں کا نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اب دوران تعمیر، اب گھر ہو، فلیٹس ہوں، مکان ہو، دکان بھی بعضوں کا تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں، اب کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ گھر کی تعمیرات پائے تکمیل تک پہنچیں؟ جی ہاں بالکل. جب بھی اب کوئی تعمیرات وغیرہ شروع کریں، کام گھر مکان کچھ بھی بنائیں، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اس میں آنے والی رکاوٹیں پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی. اللہ پاک کا صفاتی نام بہت ہی پیارا صفاتی نام ہے، یا مؤخرو. یا مؤخرو آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. روزانہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. آپ روزانہ یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا جو تعمیراتی کام ہے اس میں آنے والی پریشانیاں رکاوٹیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دور ہوں گی انشاءاللہ. بہت پیارا ماشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا. اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھے، کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھے 100 مرتبہ، تو وہ کام الحمدللہ سوجل پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا، گھر کی تعمیرات کے لیے بھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پائے تکمیل تک میرا یہ معاملہ ہو جائے، کام پہنچے پائے تکمیل تک مکمل ہو، تو یہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا. استخاروں کی جوابات بھی کچھ میں شامل کر لیتا ہوں. میسیجز کا یہ سلسلہ ہے، کافی سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں. ایک میسیج آیا ہے کہ میری بائک گم ہو گئی ہے، اسکوٹر ان کی گم ہو گئی ہے، استخارہ کر دیجئے. پرویز اختر نام ہے، والدہ کا نام مقبول بی بی ہے. اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اگر کسی کی بائک گم ہو جائے، گاڑی گم ہو جائے، چوری ہو جائے، پیسے گم ہو جائیں، سیورات بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ڈاکومنٹس آگے گم ہو جاتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی پرسنل چیز گم ہو جائے، تو اس کے 2 عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس جگہ سے وہ چیز چوری ہوئی ہے، گم ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق اس کی تلاوت کر لیں. سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. والسماء والطارق، یہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک تو یہ عمل ہوا، یہ تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کریں گے یا وظیفہ پڑھیں گے کہ جہاں سے آپ کی وہ بائک گم ہوئی ہے، چیز چوری ہوئی ہے. اچھا، دوسرا عمل یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہاں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں، کریم نہیں ہے، کلیم ہے، کاف لام یا میم، کلیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کی بائک نہیں مل جاتی، جب تک آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کی گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی یا اس کا نعم البدل آپ کو مل جائے گا الحمدللہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے حاجی امام شاہ، ان کا استخارہ کیا گیا ہے. والدہ کا نام جمیلہ بتایا تھا کہ رات گھر والوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات بندش کا اشارہ نہیں ہے، کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ ایک وظیفہ میں بیان کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں یا آپ خود پڑھ لیں. صحیح وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ پڑھ کر آپ نے ان پہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ سمجھ فائدہ حاصل ہوگا. یہ بنت تنویر انہوں نے واہ کینٹ سے میسج کیا ہے، استخارہ کر دیجئے. اکثر گردن اور سر میں درد رہتا ہے اور طبیعت میں گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے. تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات بندش وغیرہ نہیں ہے. اب دیکھیں سر میں، گردن میں، جوڑوں میں، کمر میں اگر کسی کی تکلیف رہتی ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. تعویذات اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسمانی تکلیف، درد وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گا. استخاروں کے حوالے سے بھی یہ آپ کو جوابات بتا دیے گئے. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ہمارے کاشف بھائی کی قول آئی تھی، نظر کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جیسے نظر لگ جاتی ہے نا، تو بچوں کی نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے، کیا پڑھا جائے؟ جی ہاں بالکل. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد، آپ نے اس رسالے کے اندر بچوں کو نظر اگر لگ جائے
اتارنے کے حوالے سے بہت ہی پیارے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ آپ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس رسالے میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وظائف ہیں، آپ لیجئے انشاءاللہ عز و جل کثیر فائدہ ہوگا۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور بچے کی سیدھی گال پر دم کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر دوسری مرتبہ پڑھ کر دوسری گال پر دم کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے پیشانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر انشاءاللہ نظر ہوئی تو اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ اس کا تعویذ حاصل کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، تو اس سے بھی الحمدللہ عز و جل نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اور عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے، بچوں کا اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نظر بد سے محفوظ رہیں، بری نظر سے بچے رہیں، اللہ والوں کی نظروں میں دے دیں بچوں کو، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو بری نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری مراد یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ نے ابھی تک مرید نہیں کروایا نا کسی پیر کامل کا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، تو اگر آپ بھی مرید نہیں ہوئے تو آپ بھی اپنے بچوں کو بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید کروا دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ اس کا ایک چلے میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے یہ سروس آپ نے بیان بھی کی جاتی ہے اور بتائی بھی جاتی ہے کہ اگر آپ نے خود مرید ہونا ہے یا کسی کو مرید کروانا ہو تو اس نمبر پر 0321 26 26 112 اس نمبر پر اپنا نام، والدیت، عمر اور مکمل پوسٹل ایڈریس یہ آپ اس نمبر پر آپ میسج کر دیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کنفرمیشن کا رپلائی بھی مل جائے گا، اور شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کو الحمدللہ عز و جل لیٹر بھی مل جائے گا، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس آپ لازمی لکھیے گا۔ قرض کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے۔ جب تک ہم شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میں محمد فیاض اختر بول رہا ہوں اٹلی سے، اور ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، یہاں پہ اٹلی میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ مرگی سے حفاظت کا کوئی ورد یا کوئی وظیفہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ والدہ کا نام عالم خاتون، ان کی والدہ کا نام سبھائی بی بی، ان کا استخارہ کروانا ہے، دل کا مسئلہ ہے، ویسے وہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ ساری رات پھر نیند نہیں آتی ان کو۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بیٹے دا استخارہ کیتا میں نے، میرے بیٹے دا نام محمد شبان، والدہ دا نام کلثوم بی بی۔ کوئی گال کرو، کوئی گال منیندہ نہیں، ضد چاہ ویندے، بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے بچوں کو مطیع و فرما بردار بنائیں۔ استخارہ انشاءاللہ عز و جل ابھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا بڑا بھائی جو ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پلیز آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے۔ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، جیسے کہ چکر سے آتی ہوں، ایسے ہوتا ہے، اس کا وظیفہ بتائیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری ایک بھانجی ہے، وہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، 9واں پارہ ہے، اس کا نام بسمہ ہے، اس کی والدہ کا نام تسلیم بی بی ہے۔ وہ پہلے تو ٹھیک پڑھتی تھی، اب وہ یاد نہیں رکھتی ہے، اس کو بھول جاتا ہے، مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ایک استخارہ کروانا تھا۔ جی جی، نام ہے اویس اور والدہ کا نام ہے شہناز۔ 4 سال ہو گئے، اس کو خارش کی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے دوائیوں سے بھی۔ برائے کرم استخارہ کر کے بتائے کوئی روحانی عمل تو نہیں۔ 4 سال، اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے آپ کو۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے
آصف بھائی کی قول آئی تھی نا، وہ قرضے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ قرضے اتارنے اور رزق میں برکت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ ہاں، رزق کی برکت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے انشاءاللہ۔ قرض اتارنے کے حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ آصف بھائی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، دیکھیے گا آپ کا رزق بھی بڑھے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد یا اللہ یہ 786 مرتبہ آپ نے ایک سادے پیج پر لکھ لینا ہے۔ سادے پیج پر لکھ کر آپ اس کو یا تو گھر میں رکھ لیں، دکان میں رکھ لیں، مکان میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا رزق بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ مزید انشاءاللہ ہم قرض اتارنے کے حوالے سے جو ہے وظیفہ اپنے بہت ہی پیارے مبلغ انشاءاللہ جنید بھائی سے انشاءاللہ اس کی بہت ہی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ سنتے ہیں۔ قرضہ اتارنے کی اس کی بڑی بہترین دعا ہے اور اس کی فضیلت تو اتنی ہے اپنا کہ جو اس دعا کو پڑھے نا تو اس کو یہ فضیلت، یہ برکت حاصل ہوئے گی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، اور چاہے تو نوٹ کر لیں یا یہ مدنی پنسورہ الحمدللہ عز و جل اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ مدنی پنسورہ بھی آپ چاہیں تو حاصل کر لیجئے مکتبۃ المدینہ سے۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے قرضے سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، عالم خاتون کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ دل کا مسئلہ رہتا ہے، گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، نیند نہیں آتی، تو ان کا استخارہ کر دیجئے۔ استخارہ کیا گیا الحمدللہ عز و جل، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر یہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہمت رکھیں، اور اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، یہ مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل دل کی بیماری، دل کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا اور دل کی جو تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا دل کا وال بند ہو چکا ہے یا دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں، گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہو، تو اس ہارٹ پیشنٹ کے لیے، دل کے مریض کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ دن میں کسی بھی وقت ایک سیب پر آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کر لیں، سیب پر دم کر کے اب آپ یہ رکھ لیں، اب جو دل کا مریض ہے نا، صبح نہار منہ خالی پیٹ پر یہ دم کیا ہوا سیب آپ کھائے، اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ دل پر باندھنے کے بھی کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، یہ ضرور حاصل کیجئے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ محمد شعبان نام ہے، بہت ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا اشارہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا۔ آپ تربیت کریں بچے کی، سمجھائیں، حکمت عملی کے ساتھ اس طرح بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل مان جائے گا۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو بچے جیسے ضد کرتے ہیں، کہنا نہیں سنتے اور فرما برداری نہیں کرتے اور بات نہیں مانتے، اس طرح کے معاملات اگر ہونا تو ایسا نافرمان بچہ اگر جب سو جائے تو اب آپ نے نماز فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ اچھا، یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے عمل کرنا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اب آپ کیا کریں گے، بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ دیں، بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اب آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ یا شہید،
یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، ان کی بے جا ضد، غصہ، نافرمانی، بات نہ ماننے کی عادی سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ بھی کیجئے گا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا کہ بھانجی ہے اور قرآن حفظ کر رہی ہے اور پہلے ماشاءاللہ عز و جل اچھا پڑھتی تھی، اب اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، استخارہ کر دیجئے۔ اچھا استخارہ کیا نا، بسمہ آپ نے نام بتایا تھا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، بچے اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، اچھا سبق یاد کرنے والے ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمت رکھیں، نظر بھی اتاریں آپ بچوں کی۔ اب جیسے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں نا بچے، اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہو جائے، بچوں کی ذہنی صلاحیت مضبوط ہو جائے اور ان کا دماغ تیز ہو جائے، پڑھیں تو سبق یاد ہو جائے فوراً، اور اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ جنہوں نے کال کی ان کے لیے بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو سرپرست ہیں، جو ساتھ ہمارے اس سلسلے میں شامل آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے گا۔ آپ بادام لیں، بادام کتنے بادام لیں گے آپ؟ 3 عدد بادام لے لیں۔ اب 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اسکرین پر آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور تینوں باداموں پر دم کر لیں۔ اچھا اب دم ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ 1 عدد بادام رات کو سونے سے پہلے آپ بچے کو کھلا دیں، ایک صبح نہار میں اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر بادام پہ دم کر کے آپ نے یہ کھلانے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کرتے ہیں کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کال تھی، مرگی کا معلوم کر رہے تھے۔ جی ہاں، مرگی کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کرنا چاہا ہمارے اسلامی بھائی نے، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے ان کے لیے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم اس کو آپ نے پڑھ کر مرگی والے کے کان پر پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے۔ آپ اس پر لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کر مرگی والے پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس کو یہ مرض ہوگا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور اس کے تعویذاتی عطاریہ بھی آپ ضرور حاصل کیجئے گا، تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور کال آئی تھی، سر میں درد ہوتا ہے، چکر بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس طرح کے بھی معاملات اگر کسی کے ساتھ ہوں، اس طرح کی بھی کال آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، تو اس کے لیے دیکھیں درد سر سے نجات کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو سورۃ الناس، یہ آپ نے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ اپنے سر پہ دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سر کا درد جاتا رہے گا۔ اور جس کی اس طرح کی کیفیت، چکر آتے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہو، تو اب ظاہر بات ہے جب سر میں درد ہوگا، چکر آئیں گے، اس وقت تو کیفیت ایسی نہیں ہو سکے گی کہ وظیفہ پڑھیں۔ تو اکثر جن کے ساتھ یہ کیفیت رہتی ہو نا، تو یہ پہلے سے وظیفہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب اس طرح کی کیفیت ان کے ساتھ ہو تو آپ یہ پانی پی لیں، یا گھر کا کوئی جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جن کے درست ہوں، یا آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا دیں۔ گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ کر یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے، سورۃ الناس 7 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ یہ تو الحمدللہ عز و جل اتنا مبارک عمل ہے۔ اب کسی کے آدھے سر میں درد رہتا ہو، کسی کے پورے سر میں درد رہتا ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیں۔ آپ چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو، الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو 3 مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ عز و جل سر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ آئیے مزید کچھ کالز ہیں وہ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی محمد عظیم، استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، والدہ کا نام اللہ رکھ۔ عظیم نام بتایا؟ جی ہاں، صحیح۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام ہے محمد رمضان اور میری امی کا نام ہے زرینہ بی بی۔ میرا استخارہ کر دیں، میں نے اپلائی کیا ہے نوکری کے لیے، کوئی وظیفہ بتا دیں یا آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں میں پڑھوں تاکہ مجھے وہ نوکری مل جائے۔ صحیح ہے، نوکری کے لیے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ استخارہ کرانا مسئلہ میرا یہی ہے کہ میں کام کر رہا ہوں فلوٹ کا، لیکن 2 مہینے ہو گیا چل نہیں رہا، اس سے پہلے ٹھیک کام چل رہا ہے۔ میرا نام احمد، تو والدہ کا نام گلشاد بی بی۔ صحیح ہے احمد بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور استخارے آپ کے کیے جائیں گے۔ ناظرین روحانی علاج کے حوالے سے جنہوں نے کال کی ہیں، روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اس حوالے سے نوکری کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، رزق میں برکت کے حوالے سے اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا چلیں وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، رزق میں برکت کے حوالے سے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ نے ایک سادہ پیج لینا ہے، چلیں کہ ناظرین بالکل سادہ پیج لیں آپ اس طرح، اور اس پیج پر آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کی جو ہے پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا لیں اور اس کو دکان میں لگا دیں، مکان میں لگا دیں، گھر میں لگا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی، رزق آپ کا بڑھے گا بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی بہت برکتیں ہیں انشاءاللہ۔ مزید آپ رزق کی برکت کے حوالے سے ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، وہاں پر رابطہ کیجئے۔ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں گھر میں لگانے کے لیے، آپ لیجئے اور اپنے گھر میں لگائیے، انشاءاللہ خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا یہاں ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے جاب کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے کہ جانے سے پہلے اگر وہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں ناظرین تو الحمدللہ انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں اور جس کے بعد جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، وہ سامنے والا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر آپ یہ چلے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل انٹرویو میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور جو آپ نے اپلائی کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت بن جائے گی۔ اعتقاد مضبوط رکھیے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ اور اگر بالفرض وہاں ترکیب نہ بن سکے، سیٹنگ نہ ہو سکے یا معاملہ طے نہ ہو سکے، ہمت نہ ہارے، اللہ پاک کے رضا پر راضی نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں۔ اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ اشک باری کے ساتھ ہم دعائیں کریں، الحمدللہ سوال دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوگی۔ یہ جو وظائف میں نے آپ کو عرض کیے ہیں تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ میسیجز کرتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ میسیجز آئے ہیں استخاروں کے حوالے سے، تو ان کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ شاہد حسین بھائی ہیں، آپ نے کہا کہ والدہ کا نام نصرت بی بی ہے، نانی کا نام سردارہ بی بی ہے، والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے اور دوائی بھی لے رہے ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، آرام نہیں آ پا رہا، اور والدہ کہتی ہیں کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا۔ تو دیکھیں شاہد بھائی، آپ کی والدہ کا الحمدللہ ہم نے استخارہ کیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، کوئی جادو کا اشارہ نہیں آ رہا، کوئی جنات، عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، یہ ایک تو بیماری کا اشارہ ہے۔ ہمت رکھیں، خوب والدہ کی خدمت کیجئے گا۔ یہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، تھوڑی سی بیماری لمبی ہو گئی، تھوڑا لمبا پیریڈ تک جو ہے بیماری چلی گئی، بیمار ہو گئے، تو اب شیطان وسوسے ڈالتے کہ شاید کسی نے کوئی جادو کروا دیا۔ تو اب شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، ذہن کو وسعت اور تھوڑا کشادہ رکھیں، صحیح۔ تو بیماری کے معاملات ہیں، علاج مسلسل آپ جاری رکھیے، لگ کر علاج کروائیے گا۔ اس کا ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں تو والدہ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، مسلسل جو بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، دائمی مریض، تو انہیں چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔
پڑھتے رہیں، الحمدللہ سے یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ شعیب بھائی انہوں نے کہا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، اس جگہ پر میں نے پیسے رکھے تھے، اب پیسے نہیں مل رہا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ رکھنے والے کا نام سید زین علی اور والدہ کا نام شہناز پروین ہے۔ تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، الحمدللہ مل جائیں گے پیسے آپ کے نا، ہمت رکھیں۔ ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جس جگہ سے جیسے پیسے گم ہو گئے نا تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق والسماء والطارق یہ پڑھیں۔ اچھا جس نے پیسے رکھے تھے نا چاہے تو وہ پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں جنہوں نے میسج کیا ہے، یہ پڑھے، تلفظ کی درستی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا ایک تو یہ وظیفہ ہو گیا، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اور پیسے رکھنے والے نے جس نے پیسے رکھے وہ کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ وظیفہ یہ پڑھنا ہے، دونوں نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل پیسے آپ کے مل جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں نے استخارہ کرانا ہے، بھائی کا شادی نہیں ہو رہی ہے، بھائی کی نا رشتہ کراتے ہیں ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، 4-5 دفعہ ایسے کرایا ہے، تو نا استخارہ، اب بھائی کا نام رمضان ہے اور امی کا نام میتا ہے۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل رمضان بھائی کا استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں حسن اتاری عرض کر رہا ہوں جیلم سے، میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا تھا، ان کی کبھی تو اپنے آپ دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو کسی ٹائم بھی ذہنی سکون نہیں ملتا، اور پریشانیاں بیماریاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں یا کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، تو آپ رہنمائی فرما دیں، استخارہ فرما دیں۔ والدہ کا نام ہے طاہرہ پروین اور نانی اماں ان کا نام فروزن بی بی۔ صحیح انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ نہیں، میری وائف کا مسئلہ ہے کہ اس کا دماغ حرام مغز جسے کہتے ہیں وہ ہلتا رہتا ہے، اوپر نیچے چلتا رہتا ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ بھائی پریشانی یہ ڈپریشن ہوتا ہے اور سکون نہیں ہوتا ہے، جمعے والے دن تقریباً طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میرا نام محمد علی نظامانی ہے، والدہ کا نام تاج محمد۔ صحیح ہے، جمعے کے دن طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سوال یہ تھا کہ میری سسٹر ہے تو ان کے متعلق میرے کو استخارہ نکلوانا تھا، حافظ ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کے رشتے آتے ہیں لیکن ان کے ٹائپ کے نہیں آتے، یعنی تو ٹائم ہو گیا ان کے رشتے نہیں آ رہے، تو آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے اور استخارہ کر کے بھی بتا دیں میرے کو آپ۔ صحیح انشاءاللہ، نام نہیں بتایا آپ نے ہے نا؟ جی ہاں، ہمشیرہ کا نام نہیں بتایا۔ استخارہ جب بھی کروانا ہو نا تو نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتا دیا کریں۔ استخارے کے لیے چاہے تو میں چلے ایک نمبر بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 021348588711۔ باقی آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم استخارہ بھی کر دیتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں نا ہر وقت درد رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ختم ہوتی ہے پھر اچانک اتنی شروع ہو جاتی ہے، وہ جو یعنی کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نا آئے دن کسی نہ کسی کی نظر میں آ جاتا ہوں، کسی کی نظر لگ جائے میرے کام کے متعلق میرے، اور اگر میری اچھی صحت بن جائے تو اس پہ پھر مجھے نظر لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہوں، ایسے میں سب مسئلے بن گئے ہیں۔ آپ پلیز کچھ کائنڈلی میری ہیلپ کریں اس معاملے میں۔ سر میرا نام محمد شہباز اور میری والدہ کا نام عطا مائی۔ صحیح ہے شہباز بھائی، نوٹ کیا ہے آپ کا مسئلہ، ابھی انشاءاللہ پہلے استخارہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز بھی ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ چلیں پہلے تو یہ ہمارے بتائیں ڈپریشن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو اس کا بھی عمل ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہ اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ خاص جمعہ کا جب دن آتا ہے نا تو اس دن ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کیا ان کو چاہیے کہ کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی، ڈپریشن کے حوالے سے یہ انہوں نے کہا کہ ڈپریشن میں پریشان رہتا ہوں اور خاص طور پر جمعہ کے دن جو ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمارے یہ اسلامی بے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے ڈپریشن سے انشاءاللہ سے نجات حاصل کریں گے۔ عمل یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے لا حول شریف، لا حول شریف جو ہے یہ 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس کو پی لینا ہے۔ آپ روزانہ 66 مرتبہ لا حول شریف جو ہے اس کو پڑھیں آپ،
اور پانی پر دم کریں اور اس کو پی لیجئے۔ اور ایک ہمارے اسلام بھائی اور تھے، انہوں نے کال کی اور جو ہے وہ اپنی بہن کے حوالے سے، سسٹر کے حوالے سے جو ہے رشتے کے حوالے سے کہ رشتے نہیں آتے، اور جو ہے نام انہوں نے بتانا وہ بھول گئے استخارے کے حوالے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے، عمل ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ رشتے بھی آئیں گے اور اچھے اور نیک رشتے انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ عمل یہ ہے کہ انہوں نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم جو ہے یہ 66 بار 66 بار جو ہے اس کو لکھ کر یا لکھوا کر آپ جو ہے ان کے گلے میں یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے اچھے اور نیک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی جب بھی آپ نے استخارہ وغیرہ کروانا ہو تو نام لازمی بتایا کریں۔ مزید رشتوں کے حوالے سے آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحیح انشاءاللہ۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز تھیں، استخاروں کے جوابات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بڑے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ بڑے بھائی کا جو ہے نا وہ رشتے نہیں ہو پا رہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی طور پر یہ آزمائشوں کا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے بھائی کو کہیے گا کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ جو رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا تو اس کے کاٹ کا عمل یہ کروا لیں۔ اچھا، اب جیسے رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چاہے اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 312 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ الحمدللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ خیر و عافیت کے ساتھ یہ الحمدللہ عز و جل شادی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھ کر پھر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ عمل وہی کرے کہ جسے شادی کرنی ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے حسن بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کی بہت طبیعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے، ذہنی سکون نہیں مل پا رہا ہوتا، مختلف بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو دیکھیں، طاہرہ نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کچھ آ رہے ہیں نا، بیماری کے معاملات آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے جادو، عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ ہمت رکھیں اور خوب والدہ کی خدمت کیجئے گا، اور ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں، لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ والدہ کی خوب خدمت بھی کیجئے اور علاج بھی کروائیں والدہ کا نا، اور دعا بھی کریں والدہ کی صحت یابی کے لیے۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، آپ مدنی قافلے میں اس نیت کے ساتھ سفر کر کے دعا کریں کہ وہاں جا کر میں والدہ کی صحت یابی کی دعا کروں گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یا چلیں 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اب جیسے والدہ کے حوالے سے آپ نے مختلف بیماریوں کا بتایا نا، تو آپ گھر میں آپ کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیں۔ مختلف جو آپ نے مسائل اور پریشانیوں کا تذکرہ کیا، تو اس کے لیے گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں اس کا ختم کروا لیں۔ مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی والدہ کو آپ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گی والدہ۔ اور دوسری بات یہ کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، یہ والدہ کے لیے کروانی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت بھی ناظرین اختتام کی جانب ہے، ابھی تو کافی سارے سینکڑوں کے حساب سے ابھی میسیجز بقایا ہیں، کالز بھی کافی ساری بقایا ہیں، تو وقت بھی چونکہ مختصر ہوتا ہے، سب کے کال سلسلے میں شامل کرنے تھوڑا مشکل بھی ہے نا، تو جن کے میسیجز اور کالز سلسلے میں شامل نہیں کیے جا سکیں تو دیکھیں دل برداشتہ نہ ہو، اچھی نیت آپ کی شامل ہوگی نا تو اللہ کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا۔ اس کا حل بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخاری کروا سکتے ہیں، 0213485871، یہ استخارے کا نمبر ہے، اور 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا۔ اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ اپنے مختصراً مسائل بتا کر اور فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے ہماری
तमाम बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें दूर फरमाए या रहमान रहीम। जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, या अल्लाह पाक सबके बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें दूर फरमा। जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक सबकी तकालीफ दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मुसलमान घरों में, अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, जो बेचारे ICU में दाखिल हैं, अल्लाह पाक माह रजबुल मुरज्जब के सदक़े सबकी बीमारियां, परेशानियां दूर फरमा दे। सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। जो मुसलमान जादू, जिन्नात, शरीर जिन्नात के शर, आसे में मुब्तला हैं, या अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर मुआवनत फरमा, हर कदम